ناظرین، 2 دن پہلے افسوسناک واقعہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا، اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ICPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب اور CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے تفصیل کے ساتھ میڈیا کو آج پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بریف کیا. سارے کے سارے کا جو واقعہ ہوا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ سارا کا سارا واقعہ انفولڈ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ سوال و جواب بھی لیے. جو مین پوائنٹس ہیں جو ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلیئر نیکسس ہے بٹوین BLA افغانستان اینڈ انڈیا. یہ جو ایک ٹرائی سرکل بنتا ہے، وہاں سے انڈیا فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، لاجسٹیکل سپورٹس ان کو افغانستان سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ BLA پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جب یہ سارے کا سارا آپریشن ہوا، ایک تو مشکل ترین علاقہ تھا، اور جس پروفیشنل انداز سے اس آپریشن کو کیری آؤٹ کیا گیا، اور جو ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ ڈیورنگ آپریشن ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی اکرڈ، مطلب ایک بھی کسی بھی شخص کی ہلاکت آپریشن کے دوران نہیں ہوئی. ہاں، ہائی جیکنگ کے دوران ظاہر ہے جب وہاں پہ دھماکے ہوئے، سٹارم کیا BLA کے ٹیررسٹ نے اس ٹرین کو، اس دوران ابھی تک کی جو ہلاکتیں ہیں وہ 26 ہیں، اور اس سارے آپریشن میں 33 جو ہیں ٹیررسٹ وہ جہنم واصل ہوئے. کلیئر کٹ الفاظ کے اندر انہیں وہاں پہ چیف منسٹر جو بلوچستان ہے سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ افغانستان از اے پراکسی فار انڈیا. انہوں نے یہ اس بات کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا کہ افغانستان از دا پراکسی، از ورکنگ ایز اے پراکسی آف انڈیا، اور اس بات کے اوپر ظاہر ہے مہر تصدیق جو ہے DGICPR کی طرف سے بھی لگائی گئی کہ کس انداز سے وہاں سے سارے کے سارے جو معاملات چلائے جاتے ہیں. آپریشن کیا زرار کمپنی ہے SSG کی، اس حوالے سے جو پریس بریفنگ کے دوران وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں، آپ کو یہ رائٹ ٹاپ پہ زرار کے یہ لڑکے SSG کے لڑکے نظر آ رہے ہیں، یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت، اف یو کین میک اٹ آؤٹ. اور یہ پھر اس طرح پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن، اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی ہیپن ٹو دی ہاسٹیجز ڈیورنگ دس کلیئرنس آپریشن. فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا، اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسنٹ سٹیزن. دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں. یہ ویپن زون سے ہیں، یہ بھی وہیں سے افغانستان سے ہی اویلیبل ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی، آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں، اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. These are the actual videos, and just listen to yourself what is the Indian plan and what the Indians of subversion and terrorism in Balochistan is. خود Indians کی زبانی سنیے گا. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. بڑا کامیاب آپریشن تھا چوہدری صاحب. نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بڑا اچھا آپریشن ہو گیا، لیکن جو جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا تو ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ جی اچھا، ان کو روکنے کے حوالے سے ابھی جو مین دیکھیں ایک ویک اپ کال ملتی ہے قوم کو نا، ملک کو. دیکھیں ہماری جو افواج ہیں وہ اپنا کام، اپنے آپریشنز ابھی کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلسل آپریشن کے اندر ہیں. پہلے آپریشن راہ راست تھا، راہ نجات تھا، پھر یعنی ضرب العزم سٹارٹ ہو گیا.
آپ سالوں سے دیکھ لیں افواج اپنے آپریشن جاری رکھے میں، ابھی بھی انٹیلیجنس بیس جو ہے آپریشن ہو رہے تھے، رد الفساد والا جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے. اب اس میں پہلے تو جب آپریشن کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو بہت لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا، اس کے بعد اور جس طرح واضح طور پر ہندوستان کے را کے اور افغانستان کی مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو آئی ایم شیور کہ تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یک زبان ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا آپریشن نہیں ہونا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان بچوں کو اور خواتین کو ہوسٹیج بنائیں، ہیومن شیلڈز بنائیں. اچھا پھر انسانی جو ہے وہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ 26 ان کو جو ہے وہ آپ نشانہ بنائیں، اور پھر آپ ان کو گن پوائنٹس کے اوپر، یعنی اس مہینے کے اندر تو ویسے ہی انسان کو جو ہے کوئی برا انسان بھی جو ہے وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے تو ٹارگٹ اس مہینے کو دیکھ کر ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ نہ مسلمان ہے، نہ ان کو ہمیں مسلمان سمجھنا ہے، نہ یہ پاکستانی ہے جو ان کے ایڈرز پاکستان کے اندر موجود ہیں، نہ یہ تمام کے تمام دہشت گرد ہیں، نہ یہ بلوچ ہیں، نہ یہ سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں. یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو ماریں اور ان کو جہنم واصل کرنا ہوگا. اور میں یقین سے کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں، یہ اے پی سی کی جو بات چل رہی ہے، اے پی سی میں ایک تو بلا مشروط ان کو آنا چاہیے اور آ کر ایک پوائنٹ ایجنڈا آ کر ڈسکس کرنا چاہیے جو یہ ہے. جو صاحب وہاں پہ سوال یہ بھی کیا گیا کہ یہ جو آپ نے 2 دن پہلے بات کی کہ رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، تو بڑا واضح بیان جو اس کا جواب دیا گیا ڈی ایس پی آر کی طرف سے. انہوں نے کہا جی رولز آف دا گیم ہمارے پہلے دن سے بڑے واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں، اور رولز آف دا گیم یہ ہیں کہ اگر آپ بندوق اٹھا کے آئیں گے، آپ دہشت گردی کریں گے، وائلنس کریں گے، تو اس کا جواب آپ کو اسی طرح ملے گا. اگر آپ معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یو ول بی ہنٹڈ ڈاؤن. آپ کو پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں سے آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہے، پھر آپ کا ہر جگہ کے اوپر پیچھا کیا جائے گا. چوہی صاحب Your arguments are not convincing them. ان کا تو کلا کمائی کرنا ہے اور کوئی حل نہیں. چلیں ناظرین، دیکھیں یہ براس ہے، براس کے نیچے بی ایل اے ہے، ٹھیک ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی، یہ بی ایل اے ہے، پھر اس میں لشکر بلوچستان ہے، کچھ کیسی جماعت ہے. اچھا ان تمام جماعتوں کے ساتھ کچھ ایسے پولیٹیکل فیسز بھی موجود ہیں جو ان کے حوالے سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو بس انف از انف. ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کی ہمدردی اگر آپ ان کے لیے کریں گے تو پھر آپ ان کے ساتھی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا جائے اور پھر ہم چپ رہیں، ریاست ایسے نہیں ہونے دے گی. ناظرین بڑا واضح پیغام ہے، اور بڑا رولز آف دا گیم واضح طور پر پہلے بھی کلیئر تھے اور اب بھی کلیئر ہیں، اور سرٹنلی بڑا واقعہ تھا. اور ظاہر ہے ساری دنیا کے سامنے ایک جب آپ ایک خبر کے طور پر، اس طرح کی خبر کے طور پر آتے ہیں کہ ایک ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے، اور ایک بڑا غیر معمولی واقعے کے طور پر دنیا اس کو لیتی ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم اس کو ایز اے ویک اپ کال لیں، اور جہاں کہیں پہ بھی جو کچھ اقدامات ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں.